إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ سامعین محترم، 2 سے زائد رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں اور 2 رکعت والی میں صرف 1 تشہد ہوتا ہے۔ جو 2 سے زائد رکعت والی 2 تشہد والی نماز ہوتی ہے ان میں نبی کریم علیہ السلام سے پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے انداز میں صحابہ کرام نے فرق بتلایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 2 سے زائد والی رکعت میں پہلے تشہد میں اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پاؤں کے اوپر بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کرتے تھے، جبکہ دوسرے تشہد میں آخری تشہد میں جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے، دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کی پنڈلی سے تھوڑا باہر نکال لیتے اور زمین پر بیٹھتے تھے۔ پہلے تشہد میں پاؤں کے اوپر بیٹھتے تھے، دوسرے میں بائیں پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اس کو انگلیاں جو ہیں وہ دائیں پاؤں کی پنڈلی سے باہر نکال کر نیچے بیٹھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں تشہد میں بیٹھنے کا مسنون انداز ہے، ہمیں بھی یہی اپنانا چاہیے۔ اور اذکار میں بھی دونوں میں فرق ہے۔ پہلے تشہد میں صرف تشہد کی دعا پڑھنی جو ہے وہ ضروری ہے، ہاں ساتھ اگر درود پڑھ لیں تو پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا جائز ہے، مگر دوسرے تشہد میں تشہد کی دعا کے مسنون الفاظ کے ساتھ درود ابراہیمی اور اس کے بعد مسنون دعائیں نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے تشہد کے بارے میں فرمایا کہ جو تم دعا مانگنا چاہتے ہو مانگ سکتے ہو۔ دوسرے تشہد میں جتنی چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دعائیں عربی میں ہونی چاہیے، ہاں اگر مسنون دعائیں ہوں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے مسنون 2 تشہد صحابہ نے بیان کیا، اس کے الفاظ تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات تمام قسم کی قولی عبادات للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام قسم کی بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام قسم کی مالی عبادات للہ اللہ کے لیے ہیں۔ السلام و سلامتی ہو علیکہ آپ پر ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، واشہد اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ان محمدن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی مسنون تشہد کی دعا ہے جو ہمیں یاد کرنی چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہر تشہد میں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنے اوپر جو درود پڑھنے کا خود سکھلایا ہوا درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام پر درود ان الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے گا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اے اللہ، صلی علی رحمتیں بیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، کما صلیتا جیسے تو نے رحمتوں کا نزول فرمایا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم
اور آل ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر۔ انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، قابل تعریف ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اللہم اے اللہ بارک علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتوں کا نزول فرما، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر بھی، کما بارکتا جیسا کہ تو نے برکتوں کا نزول فرمایا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر۔ انکا بے شک اے اللہ تو حمید قابل تعریف ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دعا مانگنا چاہتی ہو مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اس موقع پر جو کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں، من عذاب القبر عذاب قبر سے، واعوذ بکا اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنة المسیح الدجال کہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، واعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنة المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنوں سے، آزمائشوں سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اے اللہ بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، من المعصم والمغرم من المعصم گناہ سے، والمغرم اور قرض کی زیادتی سے، کہ اللہ میں گناہ اور قرض سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں، تو تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ اللہ تو مجھے گناہ سے بھی محفوظ فرمانا، اور قرض سے بھی، قرض کے بوجھ تلے دبنے سے بھی اللہ تو میری حفاظت فرمانا۔ اس کے ساتھ دوسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی مسنون الفاظ ہمیں آخری تشہد میں ضرور پڑھنے چاہیے۔ ان کا بھی معنی اور ترجمہ اور مفہوم جو ہے سماعت فرمائیں، اور اپنے ذہن میں رکھ کر یہ دعا مانگا کریں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں بھی وہی بات ہوگی جو ہماری زبان میں ہوگی، دل سے دعا نکلے گی تو ضرور اثر رکھے گی، اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہم اے اللہ انی بے شک میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان پر۔ اللہم انی ظلمت نفسی اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلماً کثیرہ بہت زیادہ ظلم ہے اللہ میں اپنی جان پہ کر بیٹھا ہوں۔ ولا یغفر الذنوب اے اللہ میرا عقیدہ یہ ہے، ولا یغفر الذنوب کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، الا انت مگر یہ اختیار صرف تیرے پاس ہے۔ اے اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پر میں نے ظلم کر لیا ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ کرنے والی ذات، معاف کرنے والی ذات نہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ گناہوں کو میرے بخش دے۔ اے اللہ صرف تو یہ اختیار رکھتا ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہے کسی کو معاف کر دینا۔ اے اللہ اس لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، فاغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک اے اللہ میں تجھ سے معافی کا دست کر رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے تجھ سے معافی چاہیے، ورحمنی اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم اے اللہ میں جانتا ہوں کہ بے شک تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، رحم کا معاملہ اپناتا ہے۔ اس لیے اے اللہ مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے معافی کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے معاف بھی کر دے، مجھ پر رحم بھی فرما، کیونکہ میں جانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، میں قطعی طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ تو انک انت الغفور الرحیم، تو معاف کرنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔
یہ دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، ان معانی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مسنون الفاظ مل جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے کوئی بھی آپ دعا جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، یا جیسی آپ کو ضرورت ہو اس کے متعلق آپ کوئی قرآنی دعا یا کوئی ویسے احادیث سے، وہ دعا بھی اس موقع پر پڑھ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام دونوں طرف سلام پھیرا کرتے تھے۔ سلام کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح ثابت ہیں۔ ایک تو عام معروف جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام سلامتی ہو، سلام ہو علیکم تم پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ دائیں سائڈ پر بھی یہی، بائیں سائڈ پر بھی یہی الفاظ۔ اور ایک دوسرا انداز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے بیان کیا ہے کہ آپ دائیں سائڈ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بائیں سائڈ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سائڈ پر جو ہے وہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ ہمیں ان مسنون جو سلام کے الفاظ ہیں انہی کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیرنا چاہیے۔ پوری کی پوری نماز سنت کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ہمارے لیے اسوہ بنے، ان کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ بنے۔ اسی مقصد کے لیے ان کو اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرما کے ہمارے اوپر انتہائی شفقت کا معاملہ بناتے ہوئے ان کو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے وہی انداز اپنانا ہے جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھنی ہے، اور قیامت تک آنے والے جنہوں نے مجھے تو نہیں دیکھا، تو جنہوں نے مجھے دیکھا جو میری نماز کا انداز انہوں نے بتلایا اس کے مطابق نماز پڑھنے کا قیامت تک آنے والے مسلمانوں امتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سمیت ہر نیک کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔